أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم. دوستو، آج میں ایسا عمل لے کر کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اس عمل کو جو حضرات چاہیں گے کرنے کے لیے وہ حضرات کر سکتے ہیں. اور جہاں تک میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو حضرات عمل سے ڈرتے ہیں، عمل نہیں کر پاتے ہیں، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، مضبوط دل نہیں ہے ان کی دل کو مضبوطی نہیں ہے، عمل میں ڈرتے ہیں، خوف آ جاتی ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ حضرات اس عمل کو لازمی کریں. دوستو، میں پھر آج آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں بہت اچھا اور مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں. دوستو، میں بتانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ آج کا عمل اتنا طاقتور ہے، اور جہاں تک میں امید کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ حضرات بہت بے صبری سے انتظار میں ہوں گے. دوستو، آج کا عمل ایسا ہے کہ اس عمل کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور یہ عمل ہزارہ عاملین کا آزمودہ عمل ہے، اور اس عمل سے بہت اچھا پری حضرات ہوتی ہے. اور جہاں تک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل رازداری کے ساتھ کریں، اس لیے کہ رازداری کے ساتھ عمل کرنے میں عمل میں کامیابی ملتی ہے. دوستو، آج کا عمل اتنا ہلکا ہے کہ اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے، چاہے خاص عورت مرد دونوں کر سکتے ہیں، اور یہ عمل بہت لاجواب ہے، بہت لاجواب. اور یہ عمل میرا خود کا آزمودہ عمل ہے. اس عمل کو 11 دن لگاتار کریں، لیکن آپ حضرات یاد رکھیں کہ کوئی بھی عمل ہو، بغیر استاد کو اور بغیر ہمسات کو آپ کوئی عمل نہ کریں، کیونکہ بغیر ہمسات کو آپ اگر عمل پر بیٹھ جاتے ہیں یا کوئی عمل کا ویڈیو دیکھ کر آپ بیٹھ جاتے ہیں، تو اگر کوئی دقت ہوگی یا کوئی پریشانی ہوگی تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. دوستو، اس عمل میں ہر طرح سے پرہیزگاریاں ضروری ہے، اور 5 وقت نمازوں کی پابندی ضروری ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ. دوستو، میں آج آپ کو اتنا زبردست عمل دے رہا ہوں کہ اس پری سے آپ صرف جائز کام کرائیں، نہیں تو پری حاضر ہونے کے بعد آپ چاہیں گے کہ ناجائز بھی کام کراؤں تو آپ کے اوپر یہ پری نقصانی کرے گی، نقصان دے گی. دوستو، میں بتانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ آپ حضرات اس پری سے صرف جائز ہی کام لیں تو بہتر ہے. دوستو، آج کا عمل بہت شاندار ہے. اس عمل میں گارنٹی کے ساتھ حاضرات ہوتی ہے، لہذا آپ حضرات اس عمل کو ایک ٹائم پر کریں، اور ایک ہی جگہ کا ہونا ضروری ہے. اس عمل میں دوستو، اس عمل میں بخور جلانا بہت ضروری ہے، اور اپنے جسم کے اوپر برابر خوشبو یعنی خوشبو سے معطر رہیں، دن ہو رات ہو خوشبو سے معطر رہیں اپنے جسم کے اوپر. اور بخور جلانے والا سامان آپ انتظام کر لیں. میں بتا دیتا ہوں 3 سامان ہیں، اس کو انتظام کرنے پہلے عمل کرنے سے پہلے. سب سے پہلے لوبان اور سندور، یعنی سندور کے علاوہ 20 یا 30 روپیہ کا لونگ ملا کر ان تینوں سامان کو پیس کر ایک کر لیں عمل سے پہلے، اور عمل کے دوران آپ اس بخور کو جلائیں. دوستو، عمل جب آپ کریں تو بالکل عمل کی طرف دھیان رہے، اور پرہیزگاری گوشت، مچھلی، انڈا، دہی، دودھ، پیاز، لہسن یعنی ہر بدبودار چیزوں سے آپ حضرات پرہیز کریں. دوستو، کتنا آدمی ہوتے ہیں کہ سب کچھ بتا دیا جاتا ہے اور وہ عمل پر بیٹھ جاتے ہیں، اور عمل کرتے رہتے ہیں، اور کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، اور عمل میں ناکام ہو جاتے ہیں اور رجت میں پڑ جاتے ہیں. تو دوستو، جب آپ عمل شروع کریں تو بالکل منگلوار سے شروع کریں.
کسی بھی منگلوار سے آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں، لیکن یاد رہے آپ کو کہ اس عمل کو کرنے کے لیے ایک علیحدہ روم کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس عمل کو رات ایسا بات آپ کے گھروں کے اندر بالکل شور و گل نہیں ہونا چاہیے، بالکل اطمینان کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ دوستو اب میں چلتا ہوں عمل کی طرف۔ عمل کی بتائی ہوئی طریقہ جو ہے آپ حضرات نوٹ فرما لیجیے۔ سب سے پہلے جو ہے آپ اپنے روم میں چلے جائیں، رات تنہائی میں جے نماز کو بچھا کر سب سے پہلے آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اللہ سے رو رو کر کے دعائیں مانگیں۔ لیکن یاد رہے جس دن سے آپ پہلا دن سے عمل شروع کریں گے، اسی یعنی کہ جس ٹائم سے آپ عمل شروع کریں گے اسی ٹائم پر جو ہے روزانہ جو ہے اسی ٹائم پہ آپ کو عمل شروع کرنا ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ اس کے بعد آپ شروع میں اور آخر میں 21 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد درمیان میں اس آیت کو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 1001 مرتبہ پڑھیں، یعنی درمیان میں شروع میں اور آخر میں 21 مرتبہ جو ہے درود شریف کو پڑھیں، اور درمیان میں جو ہے اس آیت کو بس ایک آیت کو پڑھیں، کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، 1001 مرتبہ پڑھنا ہے، یا الرحمن الرحیم یا الرحمن الرحیم، اس کو جو ہے 1001 مرتبہ پڑھیں۔ دوستو یاد رہے آپ کو اس عمل کو جس دن سے شروع کیا جاتا ہے اسی دن سے یہ پری عامل صاحب کے پاس میں رہتی ہے۔ جہاں تک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس اپنے گھر والوں سے یا کسی اور پڑوسی وغیرہ سے آپ اپنی زبان کو اچھے طریقہ سے استعمال کریں، یعنی کسی سے بدسلوکی نہ کریں۔ دوستو اگر آپ کو عمل کے بارے میں کوئی ایسی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ حضرات ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں، آپ کو اچھے طریقہ سے رہنمائی کی جائے گی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس یہیں تک، پھر کل ملوں گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔